إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال الله عز وجل في مقام آخر قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأمانتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا نطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظيم لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك اللہ احسن الخالقین. حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑائی عظمت اللہ وحدہ لا شریک کے لیے اور لا تعداد ان گن درود و سلام امام الانبیاء امام المجاہدین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے. اسلام اللہ کا پسندیدہ دین ہے اور ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے. انسان کو اسلام ہر جگہ کے اوپر رہنمائی کرتا ہے، چاہے وہ خوشی کا موقع ہو چاہے وہ غم کا موقع ہو، کوئی پریشانی ہو، رزق کا مسئلہ ہو، مشکلات ہوں، آسانیاں ہوں، معیشت ہو، سیاست ہو، تعلیم ہو، تہذیب ہو، ثقافت ہو، ہر مرحلے کے اوپر اسلام حضرت انسان کو گائیڈ کرتا ہے. معاشی اصول بھی اسلام نے دیے ہیں
معاشرتی اصول کی اقدار بھی اسلام نے واضح کی ہیں۔ اسی طریقے سے سیاست، تمدن، کلچر، تہذیب، یہ ساری چیزیں اسلام نے دی ہیں۔ اور آج کے پرفتن دور کے اندر مسلمان جو فتنوں کے دور سے گزر رہے ہیں اور اسلام سے شرمندہ اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں، جتنے لبرل اور جتنے پیسے اور ڈگریوں کے اندر آگے جاتے ہیں، یا سیاست کے اندر آگے جاتے ہیں، یا ملک آگے بڑھتے ہیں، حکومتیں بنتی ہیں یا سوسائٹیاں بنتی ہیں، تو لوگ اسلام کو پیچھے رکھ کے سوچتے ہیں اگر تم اسلام کو تھامو گے، اسلام کو اپنا اوڑھنا بچھونا بناؤ گے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا رہبر و رہنما مانو گے، پھر مشکلات آ جائیں، جتنے معاملات آ جائیں، اللہ تعالیٰ اس میں سے نکلنے کے راستے بھی دے دے گا اور اللہ عزتیں بھی عطا فرما دے گا۔ اگر کسی نے اپنی زندگی کے اصول، ضوابط، معاشرتی اقدار، حکومتی روایات، اوان بالا کے اندر بیٹھ کے، اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھ کے، یا مارکیٹ بازاروں کے اندر بیٹھ کے، یا گھروں کے اندر، یا معاشرے کے کسی بھی حصے کے اندر رہ کے اگر اسلام سے ہٹ کے کوئی راستہ اپنایا تو یقیناً وہ راستہ کامیابی کا راستہ نہیں ہے، فلاح کا راستہ نہیں ہے۔ کامیابی کی راہیں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر مختلف جگہوں کے اوپر بتلایا ہے، متعین فرمائی ہے کہ کامیاب انسان کون کون سے ہیں، کامیابیوں کا زینہ کیا ہے، دنیا اور آخرت میں کامیاب کون ہونے والا ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے، ہم نے جو اسلام کا ڈیزائن بر صغیر کے اندر دیکھا ہے وہ چند ایک عبادات کی شکل کے اندر ہمیں ملا ہے۔ معاشرتی روایات، سیاست، سماجی حیثیت سے ایک انسان کا اپنے معاشرے میں شب و روز بسر کرنا، اور اسی طریقے سے تہذیب اور ثقافت کے اندر ہم نے بہت ساری چیزیں، بہت سارے ملکوں، قوموں سے مختلف تہذیبوں کا مجموعہ بن کے بر صغیر کے اندر لوگ رہ رہے ہیں۔ کسی کنٹری سے، کسی ملک سے، کسی قوم سے ہم نے تہذیب لی اور کسی قوم سے ہم نے ثقافت کو اڈاپٹ کیا، اور کسی قوم سے ہم نے خوشی کے طریقے لیے، کسی قوم سے ہم نے غم سے نمٹنے کے طریقے لیے، رسم و رواج کا شکار ہوتے چلے گئے، اور کسی علاقائی سطح کے اوپر ہم نے عبادات کو اڈاپٹ کیا، یعنی کہ عبادات کو اختیار کیا، جبکہ عبادات ہوں، معاملات ہوں، خوشی ہو، غم ہو، نماز ہو، سجدہ ہو، رکوع ہو، تشہد ہو، سلام پھیرنا ہو، درود ہو، سلام ہو، فاتحہ ہو، قرآن کی نماز کی دعائیں ہوں، نماز کا طریقہ ہو، غم ہو یا خوشی ہو، تہذیب ہو یا ثقافت ہو، سیاست ہو یا معیشت ہو، ہر ایک چیز میں دنیا کے اندر جس انسان نے کامیابی کے زینوں کو تلاش کرنا ہے، جس انسان نے اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اس دھرتی کے اوپر اللہ کے نظام کو قائم کرنا ہے، تو لازم و ملزوم اس کو اگر ایکسپٹ کرنا پڑے گا تو وہ دین جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سینہ مبارک کے اوپر نازل ہوگا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ بہت زیادہ یہ چیز خاص کر بر صغیر کے اندر کہ چند ایک عبادات کو اسلام کا ڈیزائن ہم نے نکاح، جنازہ، ختنہ، حقیقہ اور جمعہ کہہ لیں آپ، رمضان کے روزے کہہ لیں آپ، یا عبادات کے وہ بھی جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے، وہ بھی 80% معاشرے کے اندر جو ہے پریکٹیکلی
ہمارے معاشرے کے اندر نظر نہیں آتی، عبادات بھی پریکٹیکلی، اور یہ جو چیزیں جو اسلام نے واضح کی ہیں، اس میں سے بھی چند ایک چیزیں ہیں جس کے اوپر 100% پریکٹیکلی ہم چلتے ہیں، کیونکہ نکاح سنت ہے، وہ نکاح کرنا ہی پڑتا ہے، جنازہ پڑھے بغیر دفن تو کر نہیں سکتے، ختنہ عقیقہ وہ ضروری ہے، وہ کرتے ہیں۔ تو عبادات کے اندر بھی بہت ساری چیزیں، اس کے اندر ہماری نماز کے اندر چھٹی ہے، نفل عبادات کے اندر ہماری چھٹی ہے، نوافل کے اندر ہماری چھٹی ہے، تہجد کے اندر ہماری چھٹی ہے، اشراق کا کنسپٹ اور تصور نہیں ہے، اذکار کا تلاوت کا ہمارے اندر کنسپٹ اور تصور نہیں ہے۔ مجموعی طور پر یہ بات کر رہا ہوں، بہت سارے آپ تو خیر جمعہ پڑھنے والے، مسجدوں کے اندر آنے والے، جس کو اللہ توفیق دیتا ہے وہ آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر یہ چیزیں رکھی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، لیکن ہمارے معاشرے کا وہ حصہ، وہ ہمارے جسم کا حصہ ہے، وہ ہمارے معاشرے کے حصہ ہیں جو 100% ان ساری چیزوں سے دور ہیں۔ آپ اس کا اگر فزیکلی آپ دیکھنا چاہتے ہیں، پریکٹیکلی اس کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو آپ کسی محلے کی واڑوں کو اور ان کی گلیوں کو اور ان کی آبادی کو کاؤنٹ کر لیں، پاپولیشن کو کاؤنٹ کر لیں کہ یہاں پہ آبادی کتنی ہے، 7 سال سے اوپر افراد کی تعداد کیا ہے، اس کو مینشن کر لیں، مسجد کی صفوں کو مینشن کر لیں، کیا وہ مسجد سارے لوگ آ جائیں تو وہ نمازیوں کو کافی نہیں رہے گی۔ تو بہرحال یہ ایک ہماری کوتاہی ہے جسے ہمیں دور کرنے کی، اگر ہم کامیاب انسان بننا چاہتے ہیں تو ہمیں ضرور بضرور اسلام کے اندر اپنے آپ کو لے کے آنا ہوگا، کیونکہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر بھی یہ بات کہی ہے کہ عزت اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہے اور اللہ کے مومن بندوں کے لیے ہے۔ یہ عزت کا راستہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے چوائس کر دیا ہے، یہ اللہ کی چوائس ہے کہ مسلمانوں کے لیے، مومنین کے لیے عزت کا راستہ ہے۔ تو عزت اسلام سے ملے گی، عزت اسلامی تہذیب سے ملے گی، عزت اسلامی کلچر سے ملے گی، عزت اسلام کو اپنانے سے ملے گی۔ اس لیے اسلام نے مسلمانوں کو، اہل ایمان کو، اللہ رب العالمین نے سورہ البقرہ کے اندر یہ بات واضح طور پر ارشاد فرما دی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، جو لوگ اسلام لے آئے تھے، اللہ ان سے مخاطب کر رہے ہیں، اسلام تو لے آئے، کلمہ پڑھ لیا، لات منات عزا ہبل اس کو ریفیوز کر دیا، اللہ وحدہ لا شریک کو مان لیا کہ اللہ کے علاوہ اس دھرتی کے اوپر کوئی الہ نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ خطاب ان لوگوں سے ہے۔ اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ، اللہ مخاطب اہل ایمان سے ہیں جنہوں نے آسمانوں کے رب کو مان لیا، کتابوں کے اوپر یقین لے آئے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہبر و رہنما، رسول، نبی مان لیا، اللہ کا پیغام دینے والا مان لیا۔ ان لوگوں سے اللہ تعالیٰ خطاب کر رہے ہیں کہ جو ایمان لا چکے ہو، اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اور آگے سورہ حجرات کے اندر بھی اللہ نے یہ کہا کہ اسلام لانا ہی کافی نہیں ہوگا، بلکہ ایمان کا دعویٰ کر دینا کافی نہیں ہوگا، بلکہ اس کے اوپر پریکٹیکل چاہیے، اس کو ماننا چاہیے۔ اور یہاں پہ بھی اللہ سورہ البقرہ کے اندر بھی اہل ایمان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگوں جو ایمان لے کے آئے ہو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، شیطان کی پیروی نہیں کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، وہ عدو ہے، وہ تمہارا دشمن ہے، اس کی بات تم نے نہیں ماننی۔ جب تم اسلام میں مکمل داخل ہوگے، تمہارے راستوں میں وہ رکاوٹیں ڈالے گا، وہ تمہیں نئے راستے دے گا، الٹرنیٹ پیدا کرنے کی کوشش کرے گا، وہ تمہیں متبادل راستوں کے اوپر لے کے جائے گا۔ وہ جو صراط مستقیم اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صراط مستقیم کھینچا تھا، لکیر کھینچی تھی، دائیں بائیں اس کو کٹ لگائے تھے کہ یہ ایک صراط مستقیم، یہ میرا راستہ ہے، یہ دائیں بائیں سارے شیطان کے راستے ہیں۔ جب اسلام میں مکمل داخل ہو گئے، دیکھیں جی بس کریں، اب اسلام مسجد کی حد تک ہو گیا، 5 نمازوں کی حد تک کر لیں، بڑا ہے تو آپ داڑھی رکھ لیں، بہت زیادہ ہے تو چلیں آپ جو ہے نا کچھ بات ماڑ موٹ دیکھیں نا، یہ خوشی غمی، یہ جینے کے انداز، یہ معاشرتی روایات، اقدار، سیاست، سماجت، یہ ساری چیزیں، تعلیم، ہر چیز میں آپ اسلام کو لے کے آ رہے ہیں، ہر چیز میں آپ اسلام کی بات کرتے ہیں۔ آج لبرل معاشرہ مسلمان تعمیر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس میں ناکام ہیں اور ناکام رہیں گے انشاءاللہ۔ لبرل معاشرہ تعمیر نہیں ہو سکتا۔ لبرل معاشروں کو توڑ کے اسلامی روایات کے مطابق معاشروں کی تشکیل دینا، قوموں کی تربیت کرنا،
افراد کو اس کے اوپر تیار کرنا، یہ دعوت تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ بے حیائی، فحاشی، عریانی، حقوق کی پامالیاں، انصاف کے جنازے اور شرک و جو ہے بدعات، خرافات، رسم و رواج، یہ ساری چیزیں تو اللہ کے رسول کے آنے سے پہلے بھی موجود تھی۔ ان ساری چیزوں کو توڑنے کے لیے، موسیقی کے آلات کو توڑنے کے لیے، اسلام کو، دین کو، قرآن کو دنیا کے اندر بیان کرنے کے لیے، اس کو سمجھانے کے لیے آیات مبینات، اللہ کا قرآن بیان کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اللہ نے یہ قرآن مجید کی آیات نازل کی کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق اور ہدایت دے کے دنیا میں مبعوث فرمایا ہے تاکہ اس دین کو دنیا میں غالب کر دیں، اس اسلام کو دنیا میں غالب کر دیں۔ مسجد میں اسپیکر کے اندر اذان ہو جائے، بس صرف یہ اسلام غالب نہیں ہے، اس کا عملی نمونہ بازاروں کے اندر نظر آئے۔ اسلام ہر چیز کے اوپر غالب نظر آئے۔ انسان کا 6 فٹ کا 5 فٹ کا جسم ہے، یہ بھی اسلام کی گواہی دے۔ 1.5 مرلے کی دکان ہے یا 10 کنال کی فیکٹری ہے، 5 مرلے کا گھر ہے یا 2 کنال کا بنگلہ ہے، اس کے اوپر اسلام نظر آئے۔ یونیورسٹی، ادارہ، اسکول، کالج ہے یا آپ کا پولیٹیکل ٹریننگ سینٹر ہے یا آپ کا پولیٹیکل ایوان ہے، اس کے اندر بھی یہ اسلام نظر آئے۔ آج جس معاشرے کے اندر ہم زندہ ہیں اور جس پاکستان کی آزاد فضاؤں میں آج ہم رہ رہے ہیں، آج جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد کے اوپر بننے والا پاکستان ہے، آج اس پاکستان کے ایوان بالا کے اندر بھی، ایوان اقتدار کے اندر بھی اور اس کے میڈیا کے اوپر بھی، اور خاص کر دنیا کی انویسٹمنٹ یہودیوں کی، عیسائیوں کی، وہ نظاموں اور سسٹموں کے اوپر ہے۔ وہ صرف گرجا گھروں کے اندر نہیں بیٹھے، معبد خانوں کے اندر نہیں بیٹھے، وہ صرف صلیب خانوں کے اندر نہیں بیٹھے، وہ صرف اپنے چرچوں کے اندر عبادت کے اندر نہیں بیٹھے، بلکہ انہوں نے نظاموں کے اندر اپنا پھیلاؤ کیا، سسٹموں کو اپنے کنٹرول میں کیا، تہذیب کو، ثقافت کو، سیاست کو، معاشرت کو، ایک ایک چیز کے اندر وہ آگے بڑھے اور اسلامی روایات کو ختم کرنے کے لیے، اپنی تہذیب کو، اپنے کلچر کو دنیا میں پروان چڑھانے کے لیے انہوں نے منصوبہ سازی کی، پلاننگیں کی۔ اس کے اوپر ایجوکیشن کے اوپر انہوں نے محنت کی، پولیٹیکل کے طور پر انہوں نے محنت کی اور معاشروں کو اپنے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی۔ اپنے نیریٹو کے اوپر، اپنے نظریے کے اوپر پوری دنیا کو کھڑا کرنے کے لیے اپنے تمام تر وسائل بروئے کار لاتے ہوئے یہودی اور عیسائی دنیا میں آگے بڑھے اور کام کیا، اور ہم نے اسلام کو بند کر دیا محراب کے اندر، ہم نے اسلام کو بند کر دیا صرف ایک مولوی صاحب کے پاس، ہم نے اسلام کو بند کر دیا صرف جمعے کے اندر۔ ہم نے کہا جی عید ہماری اپنے طریقے سے ہے، رسم حنا اپنی ہے ہماری، مہندی کی رسم ہم اپنے طریقے سے کریں گے، عقیقے کے اوپر سنتوں کا ایک بڑا جو ہے وہ محفل ہم اپنے طریقے سے سجائیں گے، حقیقے کا تصور ہمیں کیا پتا کیسے کیا ہوگا، ہم نے معیشت کو چلانا ہے۔ وہ 1.5 گھنٹے کی آپ کے وزیر خزانہ، وہ پہلے وہ دوسرے ہوا کرتے تھا، وہ حفیظ شیخ ہے، وہ پرسوں چوتھ کہتے ہیں 1.5 گھنٹے کی، پتہ نہیں گھنٹے کی تقریر کر کے مطمئن کر رہا تھا، خزانے کو دنیا کے اندر پاکستان کے سامنے پیش کر رہا تھا۔ ہم نے معیشت کو ڈیزائن کرنا شروع کیا کہ ہم دنیا کے ساتھ منسلک ہو کے معیشت کو اوپر لے جائیں گے۔ اور بھائی جب سسٹموں کو سود کے حوالے کرو گے، اللہ کے ساتھ جنگ کا اعلان کرو گے، اس نظاموں کو یہود و نصارہ کی اقدار کے اوپر چلاؤ گے، تمہاری سیاست، معیشت، کوئی بھی چیز اپنی نہیں ہے، تو پھر تمہیں کامیابی کون کہتا مل جائے گی؟ خوشی اور غمی کے طریقے تم غیروں سے لوگے، غم جھیلنے کے طریقے سیکھنے ہیں تو آمنہ کے لال سرکار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھو۔ مصیبتوں اور آفتوں اور دشمنوں
کے سامنے ثابت قدم رہنا سیکھنا ہے، دنیا کے پریشر کو ریلیز کرنے کا طریقہ سیکھنا ہے، تو جاؤ اللہ کی قسم سورہ آل عمران کی ایک ایک آیت کو پڑھو اور آخری آیت کے اوپر پہنچو۔ غموں کو، پریشانیوں کو، پریشر کو ریلیز کرنا ہے تو ملک کے اندر افراتفری پھیلا کے آئین و قانون کی دھچیاں بکیر کے تمہیں غم نہیں جھیلے جا سکتے۔ جاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھو، اللہ آسمانوں سے تربیت کرنے والے ہیں، اس زمین کے اوپر پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے احکام کے مطابق معاشرے کو بھی تشکیل دے رہے ہیں، روایات بھی قائم کر رہے ہیں، تہذیب بھی سکھا رہے ہیں، کلچر بھی سکھا رہے ہیں، خوشی بھی سکھا رہے ہیں، غم جھیلنا بھی سکھا رہے ہیں، استقامت بھی سکھا رہے ہیں، ثابت قدمی کے ساتھ رہنا بھی سکھا رہے ہیں، ڈیفنس بھی سکھا رہے ہیں، اور انٹیریل مدینہ کے اندرونی مسائل کے اوپر بھی بات کر رہے ہیں، مدینہ کے برونی مسائل کے اوپر بھی بات کر رہے ہیں، اکانومی کو بھی ڈیل کر رہے ہیں۔ ایک ایک چیز کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آج میرے عزیز بھائیوں، معیشت کو بھی اگر سنبھالنا ہے، ساری چیزوں کو سنبھالنا ہے، معاشرے کو بہتر قرار دینا ہے، پرامن بنانا ہے، حیا والا بنانا ہے، تو پھر ہمیں یہ ساری چیزیں اسلام سے لینا ہوں گی۔ ویلنٹائن ڈے آ رہا ہے، آج غالباً 14 فروری ہے شاید، ویلنٹائن ڈے مناتے ہیں پاکستان کے اندر، اپنے پاک وطن میں تو شاید نہ ہو، لیکن اسلام آباد میں، لاہور میں، کراچی میں آپ چلے جائیں، بڑے شہروں میں چلے جائیں، تو ہم نے یہ کہاں سے لیے ہیں؟ یہ محبت کے طریقے کہاں سے لیے ہیں؟ یہ معاشرے کی تباہ کاریوں کے راستے آج ہمیں کس نے دیے؟ کسی دین کے اندر، یہودیت کے اندر، عیسائیت کے اندر، تورات، زبور، انجیل کے اندر، یا قرآن کے اندر، کسی بھی کتاب کے اندر، کسی صحیفے کے اندر معاشرے کو برباد، تباہی، فحاشی، عریانی کا تصور کسی بھی دین کے اندر نہیں ہے، کسی کتاب کے اندر نہیں ہے، کسی نبی کی دعوت کے اندر نہیں ہے۔ آج جو معاشرے تباہ ہو رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ اللہ کے دین سے دوری ہے، اور اللہ کہتے ہیں قد افلح المومنون، یقیناً کامیاب ہو گئے مومن۔ فلاح کسان کو کہتے ہیں، افلا پھاڑنا ہوتا ہے، زمین کو پھاڑ کے جو بیج نکلتا ہے، اس کے اوپر عربی دانوں نے اس لفظ کو بولا ہے کہ وہ پودا کامیاب ہو جاتا ہے، زمین کو پھاڑ کے اس کے اندر سے نکلتا ہے۔ فلاح کسان کو کہتے ہیں وہ مومن، اور یہ سارا عمل بڑی محنت کے ساتھ ہوتا ہے، جو بندہ محنت کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، فلاح پا جائے گا۔ کون کامیاب ہوئے؟ مومنوں کو اللہ نے کامیاب کہا ہے۔ آگے پھر کامیاب ہونے والے مومنوں کی اللہ تعالیٰ نے صفات بیان کی ہیں، صفات بیان کی ہیں۔ پہلے تو کہا نا کہ کامیاب ہو گئے مومن، فلاح پا گئے مومن، اور آگے ان کی صفات بیان کی ہیں کہ ان مومنوں کے اندر یہ صفات ہوں گی جس بنیاد کے اوپر وہ کامیاب ہوں گے۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ جو اپنی نمازوں میں عاجزی کرنے والے، خشوع کی بات کی اللہ تعالیٰ نے، بھاگتے دوڑتے چلتے پھرتے، جلدی جلدی ٹھونگے مارتے، 2 منٹ میں 3 منٹ میں 2 منٹ میں 4 رکعتیں پڑھتے ہوئے نہیں، فرمایا کہ خاشعون، خشوع کے ساتھ، تسلی کے ساتھ، اللہ کے ساتھ ملاقات کرنے والا، نماز کو اپنے اور اپنے رب کے درمیان آدھی آدھی سمجھنے والا، کہ آدھی نماز کے اندر وہ اللہ کی حمد و ثنا، تعریفات، کبریائی، حمد بیان کر رہا ہے، اور آدھی کے اندر اللہ سے مانگ رہا ہے، اللہ سے باتیں کر رہا ہے۔ خشوع کے ساتھ کیا پڑھنے جا رہا ہوں، کس رکوع میں کھڑا ہوں، کس سجدے کے اندر کیا تسبیحات کر رہا ہوں، سبحان ربی الاعلی کس کو مان رہا ہوں، ایاک نعبد و ایاک نستعین کس سے کہہ رہا ہوں، صراط مستقیم کا راستہ کہاں سے تلاش کر رہا ہوں۔ خاشعون، نماز خشوع خضوع کے ساتھ، وہی جو اپنی نمازوں میں عاجزی کرنے والے، عاجزی کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ نمازیں پڑھنے والے، اللہ نے پہلی صفت بیان کی ہے کہ وہ مومن جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع خضوع پیدا کرنے والے ہیں۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، نماز پڑھتے ہوئے کوشش کریں، آپ نمازی ہیں لیکن نماز کے اندر کوشش کریں کہ میرا خشوع خضوع، میرا دھیان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ احسان یہ ہے کہ تو اللہ کے سامنے عبادت کے لیے اس طرح کھڑا ہو، تیرے دل میں یہ تصور ہونا چاہیے۔ نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی، اور قیامت کی علامات بتلائی، اسی کے اندر وہ احسان والی جو حدیث ہے، فرمایا احسان کیا ہے
اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ڈیفینیشن کر رہے ہیں، فرمایا احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس طریقے سے کرے کہ جیسے اپنی آنکھوں سے تو اپنے مالک کو سامنے دیکھ رہا ہے۔ یہ تصور تیرے ذہن میں ہونا چاہیے۔ اگر یہ تصور اپنے ذہن میں پیدا نہیں کر سکتا تو کم از کم یہ تصور تیرے ذہن میں ضرور ہونا چاہیے کہ تیرا مالک تجھے دیکھ رہا ہے۔ اور فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ جو لغو کاموں سے منہ موڑنے والے ہیں۔ دوسری صفت اللہ نے مومنوں کی بیان کی ہے۔ کامیاب مومن کون ہیں؟ وہ نماز کا ایک چیپٹر ہے، اس کے اوپر انشاءاللہ کبھی نماز کے اوپر گفتگو کریں گے۔ تو موٹی سی بات ایک آیت کے اندر جو آئی ہے کہ نمازی عاجزی کرنے والے، خشوع کرنے والے، عاجزی کرنے والے وہ نمازی، اور آگے فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہی جو لغو کاموں سے منہ موڑنے والے ہیں۔ لغو کاموں سے کیا مراد ہے؟ اس سے بے حیائی کے سارے راستے اللہ تعالیٰ نے بند کر دیے، اور اس کی ڈیفینیشن کے اندر پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری روایات موجود ہیں، جن میں ایک یہ بھی ہے من حسن الاسلام، جو مسلمان جو حسن اسلام ہے، تیرے اسلام کا جو حسن ہے، ترک و مالا، یعنی ایسی چیزوں کو چھوڑ دینا کہ جو تیرے مقصد کی نہیں ہے، بے مقصد اپنے آپ کو چیزوں سے بچا کے رکھنا، یہ جو ہے نا اسلام ہے۔ یہ بھی مورزون کے اندر آتا ہے کہ جو انسان بے مقصدی چیزوں کے پیچھے دوڑا رہے۔ اور فلیقل خیر او لیصمت، اس کے اوپر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہمیشہ اپنی زبان سے سچ جو ہے سیدھی بات کرو، فلیقل خیر او لیصمت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بھی تو بولے، جب بھی تو بات کرے، ہمیشہ بھلائی والی، خیر والی بات کر، ورنہ اپنی زبان کو بند رکھ، خاموش رکھ۔ اب ہمیں ان دو چیزوں کے اوپر عن اللغو معرضون کے اندر بے حیائی، فحاشی اور بہت اس کے جتنے بھی وہ ساری ڈیفینیشن ہے وہ اس کے اندر آتی ہے۔ ان چیزوں کو بیان کرنا تو دور کی بات ہے، ان چیزوں کا ارتکاب کرنا، لغو باتوں کا کرنا، ایک مومن لغو گفتگو کرے، گالی بکے، زبان سے نازیبا کلمات، نازیبا حرکات بھی اس کے اندر آتی ہیں، خواہ وہ جسمانی ہوں، آنکھوں کی حرکتیں ہوں، زبان کی حرکتیں ہوں اور سوچنے کی حرکتیں ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا کہ آدم کے بیٹے کا ہر اعضاء، وہ جب آنکھیں غیر محرم کو دیکھتی ہیں تو وہ زنا کرتی ہیں، ہاتھ کسی چیز کو، نامحرم کو، کسی اللہ کی منع کردہ چیز کو ٹچ کرتے ہیں تو یہ زنا کرتے ہیں، پاؤں کے ساتھ چل کے جاتا ہے تو یہ پاؤں کا زنا ہے، دل کے ساتھ اس برائی کا ارادہ کر کے اس کو کر گزرتا ہے، یہ دل کا زنا ہے۔ اسی طریقے سے یہ اعضاء کا گناہ اس کے کھاتے کے اندر جب یہ کرتا ہے، اس کے اعضاء زنا کرتے ہیں۔ ان ساری چیزوں کو بچا کے رکھنا، یہ مورزون سے، لغو باتوں سے بچنا، یہ ساری ان ساری چیزوں سے اعراض کرنا ایک کامیاب انسان کے لیے یہ لازم و ملزوم چیزیں ہیں۔ وہ اس کو اپنائے، ان ساری لغویات سے وہ بچے۔ لیکن آج ہم دیکھیں ہمارا معاشرے کا ینگ جنریشن کہہ لیں، وہ ساری کی ساری اس میں سارے مرد و عورت سر لوگ اس کے اندر لغو باتوں کے اندر اس کی تفصیل بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ بہتر طریقے سے جانتے ہیں کہ کتنا ہم اس کے اندر ملوث ہوتے ہیں، کتنے لوگ اس کے اندر آتے ہیں، گالی گلوچ بھی اس کے اندر آتا ہے۔ مومن جو ہے وہ ارتکاب کرنے کی تو دور کی بات ہے، مومن اس کو سننا بھی گوارا نہیں کرتا۔ جہاں سے اللہ نے قرآن مجید کی ایک اور آیت کے اندر کہا کہ جہاں یہ لغو باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، مومنوں کی صفات کیا ہیں، کامیاب لوگوں کی نشانیاں کیا ہیں، کہ جہاں پہ لغو باتیں، لغو مجلسیں سجی ہوئی ہیں، وہاں سے چپ کر کے گزر جاتے ہیں، اپنے دامن کو بچا کے، اپنے آپ کو سیف کر کے وہاں سے گزر جاتے ہیں، ان مجلسوں کا وہ حصہ نہیں بنتے۔ تو آج میرے عزیز بھائیوں، ہمارا اس کے اوپر، اگر ہم معاشرے کے اندر رہتے ہیں، اگر ہم معاشرے کا حصہ ہیں، ہم اس معاشرے سے جدا نہیں ہو سکتے۔ ہم نے مسجدوں سے معاشرے کو جدا کیا، ہم نے اسلام والوں نے، قرآن والوں نے، بیان والوں نے، تقریر والوں نے اس معاشرے کو ہم اپنے سے جدا کیا، معاشرے نے تقریر والوں کو اپنے سے جدا کیا، بازار والے نے مسجد والے کو دور کر دیا، شادی اور خوشی اور غمی اور خوشی والے نے اور گریجویٹ نے اور سیاستدان نے، اس نے اپنے آپ کو مسجد سے دور کر دیا، مسجد والے نے اس سے دور کر دیا۔ آج اس کا نتیجہ کیا ہے؟
جہاں پہ برائی ہوتی ہے وہاں پہ نیکی کی دعوت، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا تصور ختم ہو چکا ہے کہ ان کو کوئی دعوت دے گا، ان کے پاس کوئی جائے گا؟ نہیں میرے بھائیوں، اللہ کے رسول کا دین یہ نہیں ہے کہ وہ کسی مسجد کے اندر بند رہے۔ ادھر یہودیوں اور عیسائیوں نے، میں پہلے اس کی ایگزامپل کوٹ کر چکا، مثال دے چکا کہ انہوں نے اپنے سسٹموں کو معاشروں کے اندر جگہ دی، ہم نے اسلام کو مسجدوں میں بند کیا۔ آج اگر اسلام کو ہم اپنے معاشروں میں لے جائیں، ہم قرآن کو اپنے معاشروں میں لے جائیں، پھر بے حیائی کا ارتکاب نہ ہو، پھر جس انداز کے ساتھ زناکاری کا عمل بڑھ رہا ہے، جس تعداد کے ساتھ چادر اور چار دیواری کے اوپر داغ لگائے جا رہے ہیں، جس طریقے سے عزتوں عفتوں کو پامال کیا جا رہا ہے، جس طریقے سے معاشرہ تباہ کاریوں کا گھر بن رہا ہے، جس طریقے سے غیرت کے جنازے نکل رہے ہیں، جس طریقے سے قتل و غارت تک بات پہنچی ہوئی ہے، جس طریقے سے ماں اور بیٹی کے رشتے جدا ہو رہے ہیں، جس طریقے سے ماں اور بیٹی اور باپ کے رشتے جدا ہو رہے ہیں، جس طریقے سے عزتوں کو خاک میں ملایا جا رہا ہے، اگر ہم اسلام کو اپنے معاشرے میں جگہ دیں، اپنی یونیورسٹی کے اندر اے لیول او لیول کے اندر اگر ہم سورۃ نور کی قرآن کی آیات پڑھیں، یونیورسٹی کے اندر جانے والی بیٹی کو نصاب کے اندر ہم شامل کر دیں، اگرچہ اس کی یونیورسٹی اس کو نصاب نہیں دیتی، اس کا باپ اس کے نصاب دینے کا ذمہ دار ہے، اس کی ماں اس کو نصاب قرآن دینے کی ذمہ دار ہے، جہاں پہ وہ اس کو یونیورسٹی کی ڈگری لے کے دے رہی ہے، اس کے برائٹ فیوچر کی پلاننگ کر رہی ہے، جس طریقے سے اس کی زندگی کی بہتر ڈیزائننگ کی وہ ماں اور باپ اور بھائی اپنے قیمتی اثاثوں کے ساتھ، اس کی تعلیم اور تربیت کے ساتھ، اس کی ڈگری دے کے اس کے ساتھ مخلص ہونے کا ثبوت دے رہی ہیں کہ یہ میری بیٹی ہے، یہ میرا بیٹا ہے، یہ بہتر مستقبل کی طرف گامزن ہو جائے، اللہ کی قسم یہ فکر اگر اس بیٹی اور بیٹے کے لیے، تمہاری آخرت کے لیے نہیں ہے تو پھر تم اس کے ساتھ مخلص نہیں ہو۔ تو آؤ میرے عزیز بھائیوں، اللہ رب العالمین نے یہ ساری چیزیں قرآن مجید کے اندر والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور وہی لوگ جو ہر عمل پاک ہونے ہی کے لیے کرنے والے ہیں۔ زکوٰۃ کا معنی پاک کرنا بھی ہے، تطہیر کرنا ہے، جو اس کا ایکسٹرا، اس کا جو اللہ کا حصہ بنتا ہے وہ نکالنا، یہ ان مومنوں کی صفت ہے جو کامیاب ہو گئے۔ والذین هم لفروجهم حافظون، اور وہی جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اس سے آگے بھی کافی ساری قرآن کی آیات ہیں، وقت ختم ہو چکا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ وہ چیزیں ہیں جو آج ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر نوجوان کو، ہر بزرگ کو، ہر بھائی کو، ہر شخص کو اس معاشرے کی تعمیر کے اندر حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جس طریقے سے یہود و نصارہ وہ ساری چیزیں کر رہے ہیں، بے حیائی کو فروغ دے رہے ہیں، وہ اس کے اوپر انہوں نے ہر فلم انڈسٹری کے اندر انہوں نے کام کیا ہے، ڈرامہ سیریل کے اندر انہوں نے کام کیا ہے، تہذیب کے اندر انہوں نے کام کیا ہے، نصاب کو ڈیزائن کیا ہے، سیاستدانوں کی تربیت کے انتظام و انصرام انہوں نے کیے ہیں، معاشی حوالے سے دنیا کے اندر کلچ جمانے کے انتظام و انصرام کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب تم اللہ کی راہ میں چلو گے، جب تم اسلام کو اپنا اوڑھنا بچھونا بناؤ گے، جب تم حیا کی چادر کو اوڑھو گے، جب یہ ساری چیزیں آ جائیں گی تو انشاءاللہ العزیز خزانوں کو بھی اللہ تعالیٰ بھر دے گا، پھر ملکوں کے مسائل بھی حل ہو جائیں گے، پھر تمہیں اللہ تعالیٰ وہ ثابت قدمی، جرت اور شجاعت وہ عطا کر دے گا۔ جرت اور شجاعت بے غیرت بندے کے پاس نہیں ہوتی، جرت اور شجاعت اللہ کے حیا کرنے والے کے پاس ہوتی ہے۔ جو اللہ کا حیا کرتا ہے، جو اللہ کے دین کا حیا کرتا ہے، اللہ اس کو غیرت مند بناتا ہے، اللہ اس سے بڑے بڑے کام لیتا ہے، اللہ اس کو کبھی مایوس نہیں ہونے دیتا، اللہ اس کو ثابت قدمی عطا فرماتا ہے۔ شہادتیں اور کافروں کا یہ جو صورت میں نے آپ کے سامنے 18ویں سپارے کی صورت تلاوت کی ہے، اس کی آیات تلاوت کی ہیں، اس کو یہ وہ صورت ہے المومنون، یہ وہ صورت ہے جب کافروں کا غلبہ تھا، جب کافر چڑھے ہوئے تھے مال و دولت کے اندر، بڑی وافر مقدار کے اندر ان کے پاس مال و دولت تھا۔ ان دنوں کے اندر، ان ایام کے اندر اللہ تعالیٰ اس معاشرے کو تشکیل دیتے ہوئے، ایک معاشرے کو کہ کیسا معاشرہ ہے جو کامیابی والا معاشرہ ہے، ایک کنسیپٹ اور تصور اللہ رب العالمین نے اس وقت انسانوں کو دیا کہ یہ کامیابی مال و دولت کے اندر، اور کافروں کی یہ قوتیں اور یہ ساری چیزیں، مومن ان سے مایوس نہ ہو، مومن کو اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم یہ چیزیں لے کے آ جاؤ، تمہارے لیے سارے بندوبست آگے جا کے وہ بارشیں اور رزق اور فراوانی، یہ ساری چیزیں، زمینوں سے کھیتیوں کا اگانا، یہ سب چیزیں اللہ نے اس قرآن مجید کے اندر بیان کی ہیں۔ اگر تم یہ راستہ چوز کر لو گے یقیناً تم ساری چیزوں سے نکل جاؤ گے، پھر تمہاری عدالتیں اللہ کی قسم آزاد کام کریں گی،
پھر تمہارا معاشرہ آزادی کی طور پر وہ اسلامی تہذیب کے اندر جو ہے پروان چڑھے گا، پھر تمہاری معیشت کے اوپر IMF کی شرائط نہیں ہوں گی، سود کے بندھن نہیں ہوں گے، پھر تمہارے معاشرے ٹوٹیں گے نہیں، تمہاری معیشت تباہ نہیں ہوگی، تمہاری سیاست کسی کے ہاتھ کے اندر نہیں ہوگی، پھر تم دنیا کے اندر حقیقی آزادی کو پا سکو گے اگر ان اوصاف کو تم مانو گے۔ آؤ اللہ کی قسم، اگر ان ساری چیزوں کو ثابت قدمی کو دیکھنا چاہتے ہو، غموں کو جھیلنے کا، مشکلات کا مقابلہ کرنے کا وہ کرنا چاہتے ہو، مقابلہ کرنا چاہتے ہو، پھر جاؤ سورہ آل عمران کی آخری آیت کے اندر اللہ کیا کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ کامیابی صبر کے اندر ہے، کامیابی جمے رہنے کے اندر ہے، ڈٹے رہو، صبر کرو، تقویٰ کی راہ کو اختیار کرو، اللہ کہتے ہیں کامیابی تمہارا مقدر ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔